ایک قرآن کریم دے دیں گے. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، صلی اللہ علیہ وسلم. محمد حامد حمد خدا بس، صلی اللہ علیہ وسلم. خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد استو میخواهم خدا را خدایا، از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 5 اپریل 1998 عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پشاور کے زیر اہتمام یہ فکری اور نظریاتی پروگرام جو ترتیب دیا گیا تھا، اس کی اختتامی نشست میں ہم جہاں جامع مسجد ڈگری پشاور سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. مجھے میرے عزیزوں نے بتایا کہ آج کی اس نشست میں خصوصیت کے ساتھ میری گرامی قدر ماؤں نے اور میری عزیز بیٹیوں نے اور بہنوں نے شرکت کرنا ہے، اور وہ اس وقت تشریف رکھتی ہیں.
اس پر مجھے خوشی بھی ہے اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تعالی دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ان کا یہ ذوق ترقی کرتا چلا جائے، اتنا ترقی کر جائے کہ امت مسلمہ کا ہر گھر مدرسہ بن جائے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہماری اس وقت جو بگڑی ہوئی زندگی ہے اور خطرات اس وقت جو ہمارے سروں پر ہیں فکر کے اعتبار سے، یہ صورتحال اس وقت تک مائل باصلاح نہیں ہوگی جب تک کہ عورت صحیح معنوں میں اپنا رول پلے نہیں کرے گی، اپنا کردار ادا نہیں کرے گی۔ مجھے اس بات سے بالکل اتفاق ہے کہ عورت اور مرد زندگی کے دو پہیے ہیں، زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ بنی معنی کہ مرد کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتا ہے، عورت کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اپنا فیلڈ اور اپنا جو مقام ہے اسی میں رہتے ہوئے جب تک یہ دونوں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم زندگی کے میدان میں کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہو پائیں گے۔ عورت کا ایک کردار تو یہ ہے کہ وہ گلشن انسانیت کی معمار ہے، پرورش کرتی ہے، وہ حیوان ناطق کو انسان کامل بنانے کا کردار ہے اس کا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ حیوان ناطق ہوتا ہے، اب اس کو اچھا انسان بنانے کے لیے ماں کو کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود، ہر بچہ فطرت پر جنم لیتا ہے، وہ نہ یہودی ہوتا ہے، نہ عیسائی ہوتا ہے اور نہ وہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ صرف ایک ذی روح حیوان ناطق کی حیثیت سے فطرت پر جنم لیتا ہے۔ اب اس کو جس طرح کا ماحول ملتا ہے وہ اسی طرح بن جاتا ہے۔ اگر اس کو خیر کا ماحول ملتا ہے تو وہ اچھا انسان بن جاتا ہے، اور اگر اس کو شر کا ماحول ملتا ہے تو وہ برا انسان بن جاتا ہے۔ اس کو اچھا انسان بنانا یا برا انسان بنانا یہ سب سے زیادہ عورت کی ذمہ داری ہے اور اس کا کردار ہے۔ مرد نے تو صبح نکل جانا ہے، ابھی بچہ سویا ہوا ہوگا، اور جب کام کر کے واپس آئے گا تو بچہ سو چکا ہوگا۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ ضروریات فراہم کرے، گھر کی کفالت کرے، گھر کے ضروریات کا خیال کرے۔ بچے کو ماں کا قرب اور ماں کا تعلق اور ماں کا ربط اچھا بھی بنا سکتا ہے، برا بھی بنا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک بڑی ماں ضرور ہوتی ہے، ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک بڑی، ہر اسماعیل کے پیچھے ہاجرہ موجود ہے اور ہر حسین کے پیچھے فاطمہ موجود ہے۔ بڑے آدمی کے پیچھے ایک بڑی ماں ضرور ہوگی۔ وہ انگلش میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ گریٹ مین ہیو گریٹ مدرز، بڑے لوگ بڑی ماؤں کے بیٹے ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک مغربی مستشرق نے کہا تھا کہ گیو می اے گریٹ مدر آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن، تم مجھے بڑی ماں دے دو میں تمہیں بڑی قوم دے دوں گا۔ تو ہمیں بڑا بننے کے لیے، اپنی قد و قامت بڑھانے کے لیے اور اپنی پستیاں دور کرنے کے لیے یہ کمی پوری کرنی پڑے گی کہ ماں کو بڑا بننا پڑے گا۔ وہ اپنی ذرا ذرا سی دلچسپیوں پر بھول جاتی ہے کہ میں کون ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں اب یہ ذوق پیدا ہو رہا ہے، ورنہ میں باہر کی دنیا میں جاتا ہوں تو جتنے پروگرام ہمارے بھائیوں کے لیے ہوتے ہیں تقریباً اتنے ہی پروگرام بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی ضرور ہوتے ہیں۔ وہاں بڑے اہتمام کے ساتھ یہ
ضرورت پوری کی جاتی ہے کہ خواتین کو بھی دین سمجھایا جائے، انہیں بھی خطاب کیا جائے۔ پھر کوسچن آنسرز کی بھی میٹنگز ہوتی ہیں کہ وہ پوچھتی ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں ایسی کہ جن کے لیے انہیں موقع مل جائے تو وہ بات پوچھ سکتی ہیں، سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے علم و حکمت کے حوالے سے میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں پوری دنیا میں کہ اب میری بہنوں اور بیٹیوں نے اس احساس کو اپنے دل میں پیدا کر لیا ہے کہ علم اور حکمت کے حوالے سے ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ ممنون ہے انسانیت، میں آپ کو بتا دوں، ممنون ہے انسانیت اس کردار کی۔ ایک تو ہے نا تقدیر کا معاملہ کہ اللہ نے کس کو کس مقصد کے لیے پسند فرما لیا ہے، یہ تو اللہ کی بات ہے، لیکن ہم انسانی نقطہ نظر سے جب دیکھیں گے تو پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انسانیت اس کردار کی ممنون ہے تا قیامت جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تائید کی تھی اور رسول کے موقف پر مہر تصدیق ثبت کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے وہ کردار ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدہ خدیجہ، نا خدیجہ دال کے ساتھ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کو سب سے پہلے اپنی تائید اور تصدیق کے ساتھ سچ مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی سن کر آئے ہیں ہرا کی تنہائیوں سے، ہرا کی خلوتوں سے، پہلی وحی جب سن کر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا پر، آپ کے جسد اطہر پر وحی کے اثرات تھے، کپ کپی تاری تھی، لرزہ تھا ایک طرح کا، اور آپ پسینے میں شرابور تھے۔ یہ کہتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے کہ زملونی زملونی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر ڈال دو۔ ایک خاص کیفیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا کہ کیا میری جان بچ جائے گی؟ مجھے تو زندگی کا خطرہ ہے، چادر ڈال دو، خشیت علی نفسی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک وفا شعار اور رمز شناس اہلیہ کے طور پر، خاوند کو سمجھنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ زندگی میں توازن اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کو سمجھیں۔ جب تک وہ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں اس وقت تک خانگی زندگی میں بیلنس نہیں پیدا ہوتا، توازن نہیں پیدا ہوتا۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کیفیت کو سمجھ گئی، رمز شناس تھی۔ تعمیل ارشاد کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل بھی اوڑھ دیا اور پھر سرہانے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں انگلی پھیرتے ہوئے تبصرہ کرتی ہیں۔ وہ تبصرہ اتنا خوبصورت اور اتنا دل نشین تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کیفیت تھی وہ بالکل سکون اور اطمینان سے بدل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، مسرور و شاداب ہو گئے۔ ان کا تبصرہ کیا تھا؟ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی عظمت کی قسم ہے، اللہ کی عظمت کی قسم ہے، محمد آپ کو آپ کا رب کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ آپ کوئی لاوارث تو نہیں ہے، آپ تو کسی کی امانت ہیں، آپ پر تو کسی کی نگاہ کرم ہے، مجھے اس کی جلالت کی قسم ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ پھر اپنے اخلاق، آپ کا طور طریقہ، آپ کا انداز زندگی، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں، گالیاں دینے والوں کو گالیاں دینے والوں کو گالی دینے والے نہیں ہیں، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے والے ہیں۔ نہ بھولنا میری اس بات کو، امانتاً کہہ رہا ہوں، حشر کے دن اللہ کے سامنے بھی کہوں گا، اسلام گالیاں دینے والا دین نہیں ہے، گالیاں سننے والا دین ہے۔
مسلمان کے پاس بحمدللہ یہ ظرف ہے، ایمان سے یہ ظرف نصیب ہو جاتا ہے جب کسی کے دل میں ایمان اتر جائے کہ وہ گالیاں سن تو سکتا ہے، لیکن اسلامی اخلاق اسے اجازت نہیں دیتے کہ وہ گالیوں کا جواب گالی سے دے۔ اسلام صرف گالیاں سننے والا دین ہے، گالیاں دینے والا دین نہیں ہے۔ فرمایا آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لتصل الرحم، اور کانٹے بچھانے والوں کے لیے پھول بچھانے والے ہیں، گالیاں سن کر دعائیں دینے والے ہیں، بدخواہوں سے بھی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، ضعیفوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان کے گھروں تک پہنچانے والے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ وتقری الضیف اور وتعین علی نوائب الحق، حق و صداقت کے عالم بردار ہیں۔ آپ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، اور آپ کی زبان سے سچ کے سوا کسی نے آج تک نہیں سنا ہے۔ سچائی اور صداقت آپ کا شعار ہے، آپ کی پہچان ہے اور آپ کی شناخت ہے۔ والذی نفس خدیجہ بیدہ، مجھے اس کی عظمت کی قسم، اس کی جلالت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اشہد انک رسول اللہ۔ کسی اور کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی اور مانے یا نہ مانے، سب سے پہلے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ وہ پہلی گواہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا فکر پر، اس کی تصدیق اور تائید کے حوالے سے پہلی گواہی تھی جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے ہوئی، جس کے بعد بحمدللہ تعالی اب تو تا حشر یہ چراغ روشن رہے گا، جسے روشن رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہوئی ہے۔ لیکن آغاز اس کار خیر کا، اس عمل خیر کا، یہ سعادت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصہ میں آ گئی۔ اسی طرح سے میری گرامی قدر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ عزت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ اسلام کی آبرو پر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار پر اور آپ کے دین کی عظمت پر سب سے پہلے زندگی کی قربانی بھی ایک عورت نے دے دی ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا گویا ایمان والوں کی، ایمان لانے والوں میں بھی اولیت کا شرف ایک عورت کو نصیب ہوا ہے، اور شہادت پانے والوں میں بھی اولیت کا شرف ایک عورت کو نصیب ہوا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہید ہیں۔ میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوست، یہ جو پیش نظر اس وقت کتاب اللہ کا حصہ ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ احزاب کی 34ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جی۔ ایک ہی آیت ہے، ذرا طویل ہے، 34ویں آیت ہے، 34 سورہ احزاب کی 22ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ اس میں اللہ نے جنت کے واسیوں کی پہچان بتائی ہے، اپنے ان بندوں کی پہچان بتائی ہے کہ جن پر اللہ کا کرم ہوا اور اس نے جن پر نظر کرم ڈالی، ان کی جو تعریف کی ہے قرآن کریم میں، اس میں 10 صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہاں اہل جنت کی 10 صفات بیان کی ہیں، 10 صفات بیان کی ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات 1، والمؤمنین والمؤمنات 2، والقانتین والقانتات 3، والصادقین والصادقات 4، والصابرین والصابرات 5، والخاشعین والخاشعات 6، والمتصدقین والمتصدقات 7، والصائمین والصائمات 8، والحافظین فروجہم والحافظات 9، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات 10۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی طرف سے اجر کا اعلان فرمایا
کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان صفات والوں کو اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کے لیے کہ ہم انہیں اپنی بخشش اور اجر عظیم سے ہمکنار فرمائیں گے۔ یہ 10 صفات والے جو لوگ ہیں، اب آپ دیکھیے کہ ان 10 صفات میں برابری کی بنیاد پر مرد و عورت کو قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا ہے۔ مرد و عورت کو برابری کی بنیاد پر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، قانت مرد قانت عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو یاد کرنے والے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہاں قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ مرد کا حصہ زیادہ ہے اور عورت کا حصہ کم ہے کہ چونکہ وہ عورت ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں کو اللہ نے برابر اجر عطا فرمایا ہے، اور جب ان کا تذکرہ کیا ہے تو دونوں کو برابری کی بنیاد پہ رکھا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے میں مرد اس لیے آگے نہیں بڑھ سکتا عورت سے کہ وہ مرد ہے چونکہ اس کے بازو مضبوط ہیں، چونکہ اس کے اعصاب مضبوط ہیں، قوا مضبوط ہیں، تو وہ جنت میں پہلے چلا جائے گا؟ نہیں، کوئی مرد اپنی صنفی مضبوطی یا اعصاب کے استحکام کی وجہ سے جنت میں پہلے نہیں جائے گا، عمل کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے۔ اگر عورت اس معیار پہ اترے گی تو وہ پہلے چلی جائے گی، اور اگر مرد اس معیار پہ اترے گا عمل خیر کے تو وہ پہلے چلا جائے گا۔ ورنہ کبھی ایسے بھی ہوگا کہ ابو جہل صاحب جہنم کی طرف اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ جنت کی طرف جا رہی ہوگی۔ ہر مرد کامیاب نہیں اور ہر عورت ناکام نہیں ہے، عمل کی کسوٹی پر دونوں کو پرکھا جاتا ہے۔ عمل خیر کے معیار پر جو بھی پورا اتر جائے گا وہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کا حقدار ٹھہرے گا۔ میرے گرامی قدر دوستوں اور عزیز نوجوانوں، میری واجب الاحترام ماؤں اور عزیز بہنوں اور بیٹیوں، آپ اپنے شاندار ماضی کا جب مطالعہ فرمائیں گی، آپ کو اپنے شاندار ماضی میں جہاں مردوں میں بہت بڑے بڑے کردار نظر آئیں گے، وہاں عورتوں میں بھی قابل فخر کردار نظر آئیں گے۔ فقیہ ہیں اس امت کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامی قانون کے ماہر ہیں، جیسے آپ کے یہاں برطانوی قانون کے ماہر ہوتے ہیں، یہ پینٹ اور شرٹ میں یا سیاہ رنگ کے گاؤن میں، یہ برطانوی قانون کے ماہر ہوتے ہیں نا، جن کو آپ وہ کہتے ہیں بیرسٹر کہتے ہیں یا بار لا کہتے ہیں یا ایڈوکیٹ کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، یہ برطانوی قانون کے ماہر ہیں، اور ان کی مہارت یہ ہے کہ یہ بے گناہ کو پھانسی چڑھا دیں اور مجرم کو بری کرا دیں۔ کامیاب ترین وکیل ہے، کامیاب ترین، بے گناہ کو لٹکا دیں اور مجرم کو بری کرا دیں۔ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس اور کہتے ہیں کہ منہ مانگی فیس لے لو، لیکن ہمیں قانون کی زد سے بچا لو، اور یہ بچا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی قانون کے ماہر ہیں، ان کی استعداد اور صلاحیت یہ ہے کہ وہ فہم قرآن میں اتنا ادراک رکھتے ہیں کہ ادق سے ادق باتیں بھی آسانی کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی مرضی یہ ہے۔ ہمارے بار اطلاع صاحب اور بیرسٹر صاحب بتاتے ہیں کہ برطانوی قانون کی مرضی یہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اور عبداللہ ابن عباس، یہ جو ہمارے اسلامی قانون کے ماہر ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تاثر ہے، وہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہوا کرتا تھا کہ ہم تمام صحابہ مل بیٹھتے تھے اور کسی بات پر بحث ہوتی تھی، اس کو سمجھنے کے لیے ہم دلیلیں دیتے تھے،
لیکن فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا کہ اس میں کیا راجح ہے کیا مرجوح ہے، کس بات کو اپنانا چاہیے کس بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بالآخر ہم سب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گویا جو ادراک تھا، جو شعور تھا، جو ذہانت تھی اور دین فہمی تھی، وہ ہم سب سے اتنی زیادہ تھی کہ جس بات کو سمجھنے کے لیے جس دقیق مسئلے پر ہم گھنٹوں بحث کیا کرتے تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا منٹوں میں اس کا جواب دے کر ہم سب کو مطمئن کر دیا کرتی تھی۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک بھی مثال مجھے یاد نہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ ہم کوئی حل طلب مسئلہ لے کر ام المومنین سیدہ عائشہ کی خدمت میں گئے ہوں اور انہوں نے آگے سوری کہہ دیا ہو کہ اس کا حل میرے پاس نہیں ہے۔ کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم جب بھی کوئی دقیق سے دقیق ترین بات لے کے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذہانت نے اور ان کے ادراک نے اس کو حل کر کے ہمیں مطمئن کر دیا۔ آپ نے دیکھا اتنے بڑے بڑے علم و حکمت کے جبال، اتنے بڑے لوگ کہ جنہوں نے حلقہ رسالت سے براہ راست تربیت اور تعلیم حاصل کی، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت دی ہے، وہ کہاں جا کے مطمئن ہو رہے ہیں؟ ایک خاتون کے حلقہ رشد میں۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اب اس پر بعض اسلام دشمن عناصر نے حاشیہ آرائی کی ہے کہ دیکھو پیغمبر اسلام جو ہے وہ انصاف نہ کر سکے، انہوں نے کسی کو بہت زیادہ چاہا کسی کو کم چاہا۔ یہ الزام ہے جس کے پیچھے حسد کام کر رہا ہے، حاسدانہ الزام، اور میں انہیں مطمئن بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حاسد کبھی دلائل سے مطمئن نہیں ہوا کرتا۔ حاسد کو تو قبر کی دیواریں ہی مطمئن کرتی ہیں، وہ قبر کی دیواروں سے پہلے کسی دلیل سے مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن میں اپنی بیٹیوں کو بات سمجھا رہا ہوں، اپنی بہنوں کو بات سمجھا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک شفقت فرمائی، خصوصی شفقت فرمائی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، بالکل اسی طرح جس طرح کے سیدنا یعقوب نے خصوصی شفقت کی نظر سے دیکھا حضرت یوسف کو۔ بیٹے تو اور بھی تھے، ان کے ساتھ بھی باپ ہونے کے ناطے سے سیدنا یعقوب شفقت فرماتے تھے، محبت تھی انہیں، لیکن یوسف کو خاص نظر سے دیکھتے تھے، اس لیے کہ یوسف کی جبین میں نبوت کا ستارہ چمکتا تھا۔ سیدنا یعقوب کی بصیرت سمجھ رہی تھی کہ یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اس سے اللہ نے جو کام لینا ہے میری اولاد میں سے کسی اور سے وہ کام نہیں لیا جائے گا، خصوصی نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذہانت، ان کی فقاہت اور ان کی یہ جو فکری صلاحیت اور استعداد تھی اس کو سمجھ لیا کہ اللہ نے ان سے جو کام لینا ہے شاید میری ازواج میں سے کسی اور سے وہ کام نہ لیا جا سکے، خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ عورتوں کے حوالے سے جو مسائل شریعت نبوی کے ہیں ان مسائل کا نصف آدھا حصہ صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے پہنچا ہے۔ عورتوں سے متعلق جو شریعت مصطفی کے معاملات ہیں یا مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا نصف تنہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے پہنچا ہے۔ اور قرآن کریم کی حافظات میں عورتوں میں سب سے پہلے قرآن کا حفظ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوا ہے، اور محدثہ بھی ہیں، بہت بڑی حدیث کی ماہر بھی ہیں کہ 2210 حدیثیں اس امت کو پہنچی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی راوی ہے۔ صحیح ستہ، صحیحین،
بھرے پڑے ہیں. اور آقا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض حدیثیں تو بہت طویل ہیں، ایک پورے ورق پر ایک ایک حدیث آ جاتی ہے. 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. کبھی کبھی حلقہ ازواج میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کرتی تھی. چھوٹی موٹی باتیں تو ہو جاتی ہیں نا انسانی زندگی میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں. بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی ہیں اللہ کے رسول کے گھر میں، ان کا کیا نام ہے؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کبھی کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھوڑا سا احساس برتری کا مظاہرہ فرما دیا کرتی تھی، تھوڑا سا. اسی طرح اور بھی ازواج مطہرات میں کبھی کبھی کسی بات پر بتقاضۂ بشریت چھوٹی موٹی وہ ہو جایا کرتی تھی. تقابلی انداز میں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دیکھو میرے مقابلے میں نہ آیا کرو، نو کمپٹیشن. اس لیے کہ اللہ نے میری کتاب زندگی میں ایسے ابواب ترتیب دے دیے ہیں، ایسے باب ترتیب دے دیے ہیں کہ صرف تم نہیں، دنیا کی کوئی عورت میرا مقابلہ نہیں کر سکتی. صرف آپ کی بات نہیں. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پیار میں، محبت میں، پیار میں فرمایا ماں جی تیری عظمت کو تو میں مانتی ہوں، اللہ نے آپ کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن میرے باپ جیسا آپ کا باپ تو نہیں ہے. میں محمد عربی کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، بہت بڑے ہیں آپ کے باپ بھی، لیکن محمد عربی تو محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے باپ جیسا آپ کا باپ تو نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائی، فرمایا بیٹی بالکل سچ کہا آپ نے، اور میں اس سے اتفاق کرتی ہوں کہ تیرے باپ جیسا میرا باپ نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہ بھولنا کہ میرے شوہر جیسا تیرا شوہر بھی تو نہیں. اور حشر میں ہر بیوی شوہر کے ساتھ اٹھے گی، ہر بیوی باپ کے ساتھ نہیں، شوہر کے ساتھ ہر بیوی کا حشر ہوگا. تو پھر میں بھی اٹھوں گی حشر میں، آپ بھی اٹھیں گی. آپ اٹھیں گی علی کی انگلی پکڑ کر، اور میں اٹھوں گی محمد عربی کی انگلی پکڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. تو فرمایا کرتی تھی کہ میری کتاب زندگی میں اللہ نے جو ابواب ترتیب دیے ہیں وہ دنیا کی کسی اور خاتون کو نصیب نہیں ہوئے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے والی باقرہ خاتون ہوں. میرا پہلا اور آخری شوہر رحمت عالم ہے، کسی اور سے میری نسبت ہی نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج مطہرات کچھ بیوائیں ہیں، کچھ مطلقہ ہیں. یاد رکھنا یہ تعدد ازواج کو مغرب نے کسی اور رنگ میں پیش کیا ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہیں ان سب میں دعوت و تبلیغ کی حکمت ہے، ان سب میں دعوت و تبلیغ کی حکمت ہے کہ جس خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی نسبت قائم ہوئی، جس قبیلے کی عورت رحمت عالم کے گھر بیوی بن کے آئی، اس سارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا کہ بھئی ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئے، ہماری بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو بن گئی ہے، تو اب ہم جہنمی کیوں رہیں، اب ہم کفر میں کیوں رہیں. جس قبیلے کی خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ ازدواجیت میں آئی، وہ سارے قبائل اسلام قبول کرتے چلے گئے. پھر اس قبیلے میں وہ خاتون جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی، داعیہ بن گئی، مبلغ بن گئی. اس نے اپنے قبیلے کی عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو اس انداز میں دین سمجھایا. دیکھیے نا جی، گھر کا آدمی جب بات کہتا ہے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جیلس ہوتی ہے، گھر کی مرغی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بس ایسے ہی ہوتی ہے، دال برابر ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں.
لیکن یہ جو شیور کی مرغی ہے یہ تو دال سے بھی بدتر ہے. اللہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ ایک بات سمجھانے والا کوئی باہر کا آدمی ہوتا ہے. کبھی کبھی گھر کا کوئی آدمی اگر بات سمجھانے کی صلاحیت لے لیتا ہے تو پھر اتنا فائدہ باہر کے آدمی سے نہیں ہو سکتا جتنا کہ گھر کے آدمی سے ہو سکتا ہے. اس لیے کہ وہ قریب ہوتا ہے. قریب ہونے کے علاوہ وہ اپنے مخاطبین کی طبائع کو جانتا ہے, مزاج کو جانتا ہے. جب تک کہ آپ اپنے مخاطب کے مزاج کو, طبیعت کو نہیں سمجھیں گے, تشخیص اور علاج صحیح نہیں ہو پائے گا. ہر معالج کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کے مزاج کو سمجھے, اس کی طبیعت کو سمجھے, پھر اس کے مطابق علاج کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق بات کرو. جتنی ذہنی استعداد ہے اس کے مطابق بات کرو. چنانچہ یہ حکمت تھی تعدد میں نکاح جو کئی ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں یہی حکمت تھی. نفسانیت نہیں تھی اس میں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, معصوم ہیں, اور نبی نفسانیت سے پاک ہوا کرتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو عصمت کے اس مقام پہ ہیں کہ آپ کی عصمت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک میں تقسیم کی گئی. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جو عصمت تقسیم ہوئی ہے اس کا محور اور مرکز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. نفسانیت نہیں ہے. پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوہ سے ہوا, جو عمر میں بھی کتنی بڑی ہے, تقریباً جی نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کتنی بڑی ہے, تقریباً 15 سال بڑی ہے, بیوہ ہے. پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حلقہ ازواج میں فرمایا کرتی تھی میری پہلی اور آخری نسبت اللہ کے رسول سے ہوئی, میرے پہلے اور آخری شوہر محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں کسی اور مرد کی طرف منسوب ہی نہیں ہوئی. اس سلسلے میں ہمارے عزیز یوسف عثمانی صاحب, میرا ایک پرانا مسودہ تھا, کچھ تقاریر کو جمع کیا تھا دوستوں نے, پھر کچھ میرے تاثرات کو جمع کر کے وہ شائع ہوئی تھی کتاب مادر امت, وہ ملتی نہیں تھی. آج انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ ایک عرصہ سے اس کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے. مزے کی بات ہوئی نا کہ میری کتاب میرے گھر سے بھی نہیں ملتی تھی, میرے پاس بھی وہ ریکارڈ میں ایک نسخہ بھی باقی نہیں رہا تھا. تو آج انہوں نے خوشخبری سنائی ہے کہ کہیں سے انہوں نے وہ ڈھونڈ نکالی ہے اور اب اس کو وہ ری پرنٹ کر رہے ہیں, اثر نو اس کو شائع کر رہے ہیں, طبع کر رہے ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے. اس حوالے سے اس میں آپ کو تفصیل ملے گی. ہم نے اس میں کچھ تفصیلی باتیں کی. فرماتی ہیں صرف میں ہوں جو باقرہ کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی, اور پھر اللہ نے یہ کرم کیا میرے اوپر کہ نکاح سے پہلے اللہ نے اپنے رسول کو میری شکل دکھائی خواب میں, اور فرمایا میرے محبوب اب ہم نے تیرے لیے یہ رفیقہ حیات منتخب کی ہے, یہ رشتہ ہم نے تیرے لیے منتخب کیا ہے. اور یہ کرم بھی میرے حصے میں آیا, اللہ کا فضل یہ بھی میرے حصے میں آیا کہ کئی مرتبہ میرے بستر پر قرآن نازل ہوا. اللہ کا یہ احسان بھی میرے حصے میں آیا, یہ کرم بھی اللہ نے میرے اوپر فرمایا کہ کئی مرتبہ روح الامین نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا محمد اپنی عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کہتا ہے. یہ شرف بھی میرے حصے میں اللہ نے میرے اوپر کرم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میرے حجرہ میں گزارے, آخری لمحات میرے حجرہ میں گزارے. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا سفر فرمایا, اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے, میرے حجرہ سے روانہ ہوئے, اور پھر وہی میرا حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی آرام گاہ بن گیا. یہ جو آج روضہ رسول ہے جہاں آپ اور ہم عقیدت کے جذبے سے حاضری دیتے ہیں, یہی حجرہ عائشہ ہے.
اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو خیر باد کہا اور وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی آرام گاہ بن گیا. اور فرماتی تھیں اللہ کا یہ کرم بھی میرے حصے میں آیا. اس نے یہ احسان بھی صرف مجھ پہ کیا کہ جب منافقین نے میرے کردار کو چیلنج کیا، منافقین نے جب مجھ پر بدزبانی کی، مجھ پر بہتان تراشی کی، تو رب العالمین نے میرا دفاع فرمایا. اللہ میرا وکیل صفائی بن گیا. سیدنا موسیٰ پر الزام لگایا گیا تھا ایک سازش کے تحت، انہیں بدنام کرنے کے لیے، ان کی کردار کشی کرنے کے لیے ایک عورت خرید کی گئی اور اس سے کہا گیا کہ تم نبی کو نشانہ بناؤ، الزام لگاؤ. ایسے بھی تو ہوتا ہے نا جی، ایسے بھی تو ہوتا ہے. بھری محفل میں کلیم اللہ پر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کا تو کردار صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی بنتے ہیں، ان کا تو کردار کا یہ حال ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ خاتون زبان سے بول رہی تھی کہ میں ان کے بچے کی حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ان کا ہے. اور اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دے دی. ساری دنیا نے اس کی آواز سنی، شکم مادر سے اس نے آواز بلند کی، ان کا نہیں، میں تو فلاں کا ہوں. یہ تو اللہ کا معصوم رسول ہے، پاک ہے. ان کی پاکیزگی کا مقابلہ تو اللہ کے فرشتے بھی نہیں کر سکتے. جھوٹ بول رہی ہے میری ماں. ایک وہ بات ہو گئی دنیا کے سامنے کہ جس کے سامنے کوئی اور حربہ نہیں چل سکتا تھا. پھر حضرت یوسف پر الزام لگایا. انہوں نے عزیز مصر کی بیگم نے الزام لگایا ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو متنازع بنانے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے. اصل میں جو کچھ وہ چاہتی تھی پورا نہیں ہوا. تو پھر یہ بھی تو ایک کمزوری ہے نا کہ جب کوئی ناپاک جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ چھینٹے دوسروں پہ بھی ڈالتا ہے کہ کوئی اور بھی پاک نہ رہے. اللہ نے حضرت یوسف کے دفاع میں ایک بچے سے کام لے لیا. قرآن کریم نے فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یہ جرح کے انداز میں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. بادشاہ جی یہ کہتی ہے یوسف کا قصور ہے اور یہ کہتا ہے اس کا قصور ہے. کیا کہا اس نے عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا؟ ما جزاء من اراد باہلک سوءا. توبہ 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 توبہ. جس کی پرورش کی، جس کو بیٹا بنا کے پالا، دیکھا کیا کیا اس نے؟ تیری عزت کو بری نگاہ سے دیکھا، تیری آبرو کو بری نظر سے دیکھا. توبہ توبہ، یہ تو مجھے داد دیجیے، مقابلہ کیا بچ گئی ہوں. مقابلہ کیا میں نے اور سیلف ڈیفنس سے کام لے کر، سیلف ڈیفنس پاور سے کام لے کر میں بچی ہوں، ورنہ اس نے تو حد کر دی تھی.
نبی معصوم نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، جھوٹ بولتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، اس نے مجھے خیر کے عنوان سے بلایا اور خیر کے عنوان سے بلا کر شر کے دائرے میں محدود کرنا چاہا، میرے رب نے مجھے بچایا ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ تو وہ عزیز مصر کے گھر میں جو بچہ وکیل بنایا گیا، اس نے کہا بادشاہ جی نہ اس کی بات کی طرف دیکھ نہ ادھر دیکھ، اپنی عقل سے کام کہنا یہ ہے کہ یوسف حملہ کر رہا تھا، میں نے دفاع کیا، تو اس صورتحال میں یوسف کے لباس کو اگلی طرف سے پھٹا ہوا ہونا چاہیے۔ کرتا دیکھ لیجئے یوسف کا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو تیری بیگم سچ کہتی ہے اور وہ قصوروار ہیں، لیکن اگر یوسف بھاگ رہا تھا اور یہ پکڑنے کی کوشش میں تھی تو پھر بھاگتے ہوئے کو پیچھے سے پکڑا جاتا ہے، اگر پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا ثابت ہو جائے تو پھر تیری بیگم کی مہربانی ہے۔ فلما رأى قميصه قد من دبر، عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ شاید میں نے کہا ہوگا، ضرور کہا ہوگا، پشاور میں تو میری کوئی بھی بات نئی نہیں ہو سکتی میاں، 30-35 سال ہو گئے یہی باتیں دہرا رہا ہوں، لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ کتنے ذہنوں میں وہ بات محفوظ ہے اور کتنوں میں نہیں ہے۔ آج پھر امانتاً بیان کرتا ہوں، میری مائیں بیٹیاں اور بہنیں خاص توجہ کے ساتھ سنیں اور محفوظ کر کے لے جائیں۔ نبی اتنا پاک ہوتا ہے، نبی کی عصمت کا یہ معیار اور مقام ہے، پیغمبر کتنا پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ارادے والی عورت کا اگر ہاتھ بھی نبی کے لباس پہ پڑ جائے، اللہ اس لباس کے حصے کو بھی پیغمبر کے لباس کے ساتھ نہیں رہنے دیتا۔ نبی اتنا پاک ہوتا ہے، اس کی عصمت کا یہ مقام ہے کہ ناپاک ارادے والی عورت کا جس حصے پہ ہاتھ پڑ گیا اللہ نے وہ حصہ بھی نبی کے کرتے سے علیحدہ کر دیا۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، بہت چالاکیاں کرتی ہو، بڑی چالاکیاں کر، بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کر رہی ہو، سمجھ گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں۔ یہاں یہ ہوا، وہاں وہ ہوا۔ سیدنا موسیٰ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے، بے داغ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ایک خاتون سے کام لے لیا، اپنے یوسف کو بے داغ ثابت کرنے کے لیے ایک بچے سے بلوایا، اور مریم کو بے داغ ثابت کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ بولے فحملتہ، نہ وہ کیا ہے جی، جب بچے کو اٹھا کے آئی ہیں نہ قاری صاحب، فأتت به قومها تحملہ، تو میں نے سچ کہا تھا نا آج دن کو کہ پشاور میں بحمد اللہ دائمی حفظ کا شرف رکھنے والے رہتے ہیں، صرف رمضانی نہیں رہتے، رمضانی تو میں ہوں بلکہ رمضانیوں کا امام میں ہوں، پوچھتا ہوں تو کتنا صحیح پرفیکٹ بتاتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ فأتت به قومها تحملہ، جب بچے کو لیے ہوئے قوم کا سامنا کرتی ہیں، فأتت به قومها تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان
كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. لوگوں نے کہا شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے لائی ہو؟ اور مریم کی طبیعت، مریم کا مزاج ایک ایسے مرحلے سے گزر چکا ہے کہ لوگوں کی تانا زنی کے سامنے بے چین نہیں ہوئی. بے چین تو اس وقت ہوئی تھی جب یہ بشارت ملی، جب یہ اطلاع ملی تھی کہ ہم تجھے بچہ دینے والے ہیں، اس وقت بے چین ہوئی اور کہنے لگی میرے معبود فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. نا جب روح الامین نے اطلاع دی کہ میں تو تیرے لیے پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری لایا ہوں، فرمایا انا یکون لی غلام، یہ بیٹا کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میری شادی نہیں ہوئی اور خدا نخواستہ میں بد کردار نہیں ہوں. میرے دوپٹے کی آب و تاب کو تو سورج کی کرنیں بھی، سورج کی آنکھیں بھی دیکھنے کو ترستی ہیں. یہ کیا کہتے ہو؟ اللہ کے نمائندہ نے فرمایا کذالک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہ کیا آواز ہے بھائی؟ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس نے آدم کو ماں باپ کے بغیر بھیجا، حوا کو ماں کے بغیر. اب ایک رخ باقی تھا کہ کوئی باپ کے بغیر بھی ہو. سو حق تعالی نے وہ تیرے بطن سے فیصلہ فرما لیا کہ اس بچے کو لائے تاکہ دنیا پر ثابت ہو جائے کہ وہ جو چاہے کرنے پہ قادر ہے. وہ ضابطوں کا پابند نہیں، ضابطے اس کے پابند ہیں. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. تنہائی میں چلی آئیں، بچے کے آثار محسوس کر کے تنہائی میں چلی آئیں. فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ آ بیٹھی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا. یہ ہے بے چینی کا مرحلہ جہاں پریشان ہوئی کہ میرے معبود تو اپنی قدرت کے مناظر دکھا، تو دنیا پر یہ ثابت کر کہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن میرے رب میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ لوگ کہاں میری بات مانیں گے؟ میں کس کس کا منہ بند کروں گی؟ کس کس کے سوال کا جواب دوں گی؟ شادی نہیں ہوئی، بیٹا ہوگا، انگلیاں اٹھیں گی، زبانیں چلیں گی، اور ایسے مرحلوں پر تو لوگ بولتے ہی چلے جاتے ہیں. میں کس کس کو چپ کرا سکتی ہوں؟ میرے معبود آج کے دن سے پہلے میں مر گئی ہوتی، میرا نام و نشان ہی باقی نہ رہا ہوتا. رب العالمین کہتے ہیں فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی. ہم نے مریم کی گھبراہٹ کا ازالہ کرتے ہوئے یقین دلایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. ہم اگر شادی کے بغیر
تجھے بیٹا دے سکتے ہیں تو تیری عزت کی بھی حفاظت کریں گے. تیری عزت اتنی تیری عزت نہیں جتنی میری. یہ تو میرے وقار کی بات ہے. تو گھبرائے نہیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ہم نے تیرے لیے پانی بھی یہیں بنا دیا ہے, اور یہ سوکھی کھجور کا تنا ہلاؤ, یہ تازہ کھجوریں گرائے گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا, کھجوریں کھاتی رہو, پانی پیو, اور لخت جگر کی جبین کی تلاتوں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. مریم خیال رکھنا, یہ بیٹا اتنا تیرا بیٹا نہیں ہے جتنی میری امانت ہے, خیال کرنا. مولانا سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم. یہ مرحلہ گزر چکا تھا یہ مرحلہ. اب پورے وقار کے ساتھ قوم کے اعتراض اور قوم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے خاموش رہتی ہیں. فاشارت الیہ, اپنے نومولود کی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہیں اس سے پوچھو کہاں سے آیا ہے, کس نے بھیجا, اس سے پوچھو. فاشارت الیہ, لوگ کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن, تیرا تو باپ بھی بے داغ, تیری تو ماں بھی نیک نام. اتنے اچھے گھرانے کی بیٹی ہو کر یہ کیا کیا تو نے؟ فاشارت الیہ, اپنے لخت جگر کی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہیں اس سے پوچھو. قوم کہتی ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ہماری کوئی عقل چل گئی, ہم کچھ پاگل ہیں کہ اس نومولود سے باتیں کریں؟ بچے بھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں. تجھے بتانا ہوگا, اور اگر تو ہمیں مطمئن نہیں کرے گی تو سزا بھی تجھے بھگتنا ہوگی. یہ تو بچہ ہے, ہم ایسی باتیں بچے سے کیا پوچھیں اور وہ کیا بتائے. رب العالمین نے فرمایا بولو عیسیٰ, آج تو نے بولنا ہے, اور بولنا بھی اس انداز میں ہے کہ تیری گفتار قیامت تک قرآن بن کر گونجتی رہے. میں اسے قرآن بنا دوں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کی انگلی اٹھائی. اسی حالت میں اس معصوم نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور اعلان کیا انی عبد اللہ. میری والدہ کے کردار پر شبو کرنے والوں, میں مشکوک النسل نہیں ہوں, مضبوط الاصل ہوں, اس کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, کتاب کی قوت لایا ہوں. تمہیں سیدھا کرنے کے لیے کتاب تعویذ بیچنے کی دکان نہیں کھولوں گا. ہاں کہ ایک نوجوان مرغ لاؤ, اس کی کلغی کے خون سے تعویذ لکھیں گے تب اثر کرے گا. کہا نا عقل عیار ہے, عقل عیار ہے, 100 بھیس بدل لیتی ہے. کیسے کیسے ترکیبیں سکھاتا ہے کم بخت. یہ نہیں کہتا بھائی ایک مرغ لا کے کھلا دو پھر لکھ دوں گا, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے مولوی صاحب مرغ اپنی طرف سے لے کے کھا لینا, میں غریب آدمی ہوں, تعویذ لکھ دیجیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. مولوی صاحب نے بات ہی ایسی کر دی ہے, کلغی سے لکھوں گا تو اثر کرے گا. نوجوان مرغے کی کلغی سے مطلب کیا ہے؟ جب مرغ آئے گا تو کس نے کلغی ولغی کو پوچھنا ہے؟ کسی سرخ پانی سے تعویذ لکھ دوں گا اور مرغ اپنی جگہ چلا جائے گا جہاں اس کو جانا چاہیے. اگر آپ ان حضرات کو ویسے ہی یہ ساری چیزیں کھلا پلا دیا کریں تو یہ ڈھونگ نہ رچائیں.
میرے گرامی قدر دوستو، میری واجب الاحترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، قرآن کریم ساری بیماریوں کا علاج ہے، اسی سے رابطہ قائم کیا کرو، اسی سے تعلق قائم کر لو، یہ تمہاری ساری بیماریاں دور کرنے والا ہے۔ فرمایا انی اعبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ کتاب کی قوت لایا ہوں، اس کی عبادت کی ترغیب دوں گا، اس کی عبادت کا راستے پہ ڈالوں گا تمہیں، مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کا قانون بھی لایا ہوں، جب تک زندہ ہوں جہاں بھی رہوں گا برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں گی، جہاں بھی رہوں گا اینی پلیس، جب تک فرش زمین پہ ہوں تو برکتیں میرے ساتھ ساتھ، اور جب آسمان پہ اٹھایا جاؤں گا تو برکتیں میرے ساتھ ساتھ۔ قرآن کہتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، ذالک عیسی ابن مریم، وہ نہیں ہے جو تم بنائے پھرتے ہو کہ ثالث و ثلاثہ، نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ان کی کہانی ہے، یہ ان کی تاریخ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا جز نہیں ہے، نور من نور اللہ نہیں ہے، جز نہیں ہے، اللہ کا مخلوق ہے، عبداللہ ہے، ذالک عیسی ابن مریم۔ میں نے ادھر سن فرانسسکو میں ایک جگہ یہی پس منظر قرآن کی روشنی میں جب پیش کیا تھا تو اللہ نے مجھے درجنوں عیسائی اسلام کے دامن میں ڈال دیے، مردوں عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے کہ قرآن کا استدلال اتنا فطری اور فکر انگیز ہے، دل نشین ہے کہ اگر اس کو ملاوٹ کے بغیر بیان کیا جائے، کوئی بات اپنی طرف سے نہ ملائی جائے، قرآن کے استدلال کو قرآن ہی کے انداز میں اگر پیش کیا جائے تو انسان متاثر ہوتے ہیں اور تبدیلی آتی ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ایک خاتون سے کام لے کر اپنے کلیم کو بے داغ ثابت کیا، ایک لڑکے سے کام لے کر حضرت یوسف کو بے داغ ثابت کیا، پھر حضرت عیسیٰ سے کام لے کر سیدہ مریم کو بے داغ ثابت کیا، لیکن جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وقت آیا، فرماتی ہیں میرے کیس میں اور میرے مقدموں میں اللہ نے کسی اور کو نہیں وکیل بنایا، خود میرا رب میرے کیس میں میرا وکیل صفائی بن گئے، اور اللہ نے گواہی دی، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کو ملا کرتے ہیں، یہ تو میری تقدیر کا فیصلہ ہے کہ میں پاک باز مردوں کے لیے پاک باز بیویاں سلیکٹ کرتا ہوں اور پاک باز عورتوں کے لیے پاک باز مرد منتخب کرتا ہوں، یعنی خدیجہ ہو، زینب ہو، حفصہ ہو، عائشہ ہو، صفیہ ہو، ام حبیبہ جیسی
پاک باز بیویوں کے لیے محمد عربی جیسے معصوم شوہر اور رحمت للعالمین جیسے معصوم شوہروں کے لیے خدیجہ و زینب و حفصہ و عائشہ صدیقہ جیسی پاک باز و بے داغ بیویاں یہ میں خود منتخب کرتا ہوں۔ بس بس میرے عزیز بس کرو، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نے تو پورا گیٹ کھول دیا۔ تو فرماتی تھیں میری کتاب زندگی کے کچھ ایسے ابواب ہیں جو صرف مجھے میسر آئے ہیں، دنیا کی کسی اور خاتون کو نہیں میسر آئے۔ میں کہا کرتا ہوں میرا تاثر ہے کیسٹوں سے تو میری بیٹیاں بھی سنتی ہیں، میری مائیں بھی سنتی ہیں، میری بہنیں بھی سنتی ہیں، آج میں انہیں خود سناتا ہوں۔ اور آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ حشر میں بھی اللہ مجھے یہ شرف عطا فرمائے کہ میں ام المومنین کے حضور عرض کروں، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اگر تیری سحر پرور ادا پر داغ آ جاتا، منافقین کی الزام تراشی کے نتیجہ میں اگر تیری سحر پرور ادا پر داغ آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا، رب کعبہ کی قسم پشاور کے روشن ضمیروں کوئی بھی ابو بکر کو تانا نہ دیتا کہ تیری بیٹی نے کیا کیا، تیری بیٹی کیسی نکلی، پوری کائنات اپنے رب سے پوچھتی تو نے اپنے محبوب کے لیے کیسا رشتہ چنا۔ یہ بات تو پھر ادھر جاتی تھی، تیر کہیں اور لگتا تھا، اگر تیری سحر پرور ادا پر داغ آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا۔ جب غزوہ بدر میں اسلام کا علم بردار زخمی ہوا، پرچم بھی گر گیا، پرچم کو بلند کرنے والا بھی زخمی ہو کر گر گیا، تو پرچم بڑی نازک چیز ہوا کرتے ہیں، علم بڑی نازک چیز ہوا کرتے ہیں، یہ بازار کی چیز نہیں ہے، یہ تو قوموں اور ملتوں کی آبرو کے علم نشان ہوا کرتے ہیں، ملتوں کے وقار کی پہچان ہوا کرتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں فرزندان اسلام نے عرض کیا اللہ کے رسول پرچم گر گیا ہے، علم بردار بھی گر گیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں چلے گئے، سیدہ عائشہ کی اوڑھنی، سیدہ عائشہ کا دوپٹہ لائے، چادر لائے، فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ سیدنا علی حاضر ہوئے، رحمت عالم نے فرمایا آج میں عائشہ کے دوپٹے کو اسلام کا، امت مسلمہ کا علم بناتا ہوں، اور پیارے علی تم اس علم کو بلند کرو تاکہ دنیا کی تاریخ میں یہ نقش انمٹ بن کر ثبت ہو جائے کہ عائشہ جیسے
جیسی ماں کوئی نہیں اور علی جیسا بیٹا کوئی نہیں. شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر مخبر صادق نے لہرایا. تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا. وجہ یہ ہے کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں. تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، مع شیخین اٹھیں گے. شفاعت کی تیرے عظمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی. جب پوری انسانیت پریشان ہوگی، احساس جرم میں ہر انسان لرزہ براندام ہوگا، اس کے گناہ، اس کی خطائیں، زندگی کی ٹھوکریں یلغار کریں گی اس کے احساس پر. وہ شافی کی تلاش میں ہوگا. کون ہے آج جو شفاعت کرے؟ کون ہے جو آج اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے؟ کون ہے جس کی بات سنی جائے؟ تو پوری کائنات یہاں آئے گی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں آئے گی. میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے، میرے اسلاف کا یہ عقیدہ ہے. میں جس مکتب فکر کا نمائندہ ہوں، اس مکتب کے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ انقلاب قیامت نے سب کچھ مٹا دینا ہے، سارے نقشے مٹا دینے ہیں، لیکن روضہ اقدس نہیں مٹے گا. انقلاب قیامت بھی رحمت عالم کے روضہ اطہر کو نہیں مٹائے گا. یہ جس طرح آج روشن ہے، حشر میں بھی اسی رنگ میں پرنور ہوگا. انسانیت یہاں آئے گی، ان کے در پہ آئے گی، ان کے در پہ آئے گی. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. یہاں سے نہیں، یہاں سے جواب دو. مہنگائی کے مارے ہوئے مظلوموں، صرف 2 دن باقی ہیں، بکروں کے بجائے خود قربان ہو جانا. 2 دن باقی ہیں یا 1 دن باقی ہے؟ 2 دن باقی، 2 دن باقی. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. محفل صفا کی ہو، محفل صفا کی ہو، وحشت کو برہم کر دیا. جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا. فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول. گلابانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے یخرجہم من الظلمات الی النور، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واہ کیا کہنے تھے اے آخری پیغامبر، حشر تک روشن رہے گی تیرے جلووں کی سحر، تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر کہ مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر۔ کروٹیں دنیا کی، کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میں نے بہت وقت لے لیا ہے آپ کا، معذرت چاہتا ہوں میری گرامی قدر ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیزوں، جب تک کہ دین ہمارے گھروں میں نہیں آئے گا اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں سچ کہتا ہوں، یہ ہمارے جو بھائی ہیں نا، یہ 6 روزہ بھی لگا لیتے ہیں، 10 روز بھی دے دیتے ہیں، 40 دن کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں گھر میں قدم رکھتے ہیں تو ساری قضائیں ادا ہو جاتی ہیں، ساری قضائیں ادا ہو جاتی ہیں۔ ہاں یہ بات کبھی بھولنا نہیں، امانتاً کہہ رہا ہوں، یہ بھی بیرونی محاذوں پر کامیابی حاصل کرنے سے پہلے اپنے اندرونی محاذ پر کامیابی حاصل کرنا ہوگی۔ یہ جو آپ کے سینے میں بیٹھا ہوا ہے نا نفس، نفس، پہلے اس کو صحیح کریں گے آپ، اور محمد الیاس کی دعوت کا مرکزی ہدف یہی ہے کہ آپ کا باطن صاف ستھرا ہو جائے۔ انہیں کوئی شوق ہے کہ وہ آپ سے بستر اٹھوائیں؟ انہیں کیا شوق ہے کہ وہ آپ کو پیدل چلائیں؟ ہم لندن سے بائی روڈ آ رہے تھے اس کے لیے، گلاسگو کے لیے بائی روڈ سفر کر رہے تھے، اور جنوری تھا، برف تھی چاروں طرف، ہر طرف برف۔ ہم نے دیکھا کہ موٹر وے کے پہلو میں جماعت چل رہی ہے، 7-8 افراد بستر اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں۔ میں نے گاڑی رکوائی، ہماری 3 گاڑیاں تھیں، دوست رک گئے، ہم اتر کے گئے۔ ہم نے دیکھا اس برف میں میرے ان مخلص بھائیوں کے ماتھے پہ پسینہ تھا، آنکھوں میں چمک تھی، چہروں پہ ایمان کی روشنی تھی۔ خدا کی قسم یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا کی نعمتیں انہیں میسر آ گئی ہیں۔ میں نے ان سے دعا کی درخواست کی۔ اب ان میں سے اکثر تو مجھے جانتے تھے، گیدڑ کو کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں، گیدڑ کو تو سب جانتے ہیں۔
میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا پہلے آپ کر لیں، پھر میں کر لیتا ہوں. دعا ہو گئی. اس کے بعد فرمانے لگے آپ تو خیر ہماری اپنی چیز ہے، آپ نے تو رک کر ہمیں پوچھ لیا. کہنے لگے ہم صبح سے چلے ہیں، اس وقت تک درجنوں گوروں نے بھی گاڑیاں روک کر ہم سے کہا کوئی اینی پرابلم، ہم آپ کی کوئی خدمت کر سکتے. پیرس میں جب پہلی جماعت گئی تھی 1973 میں، ابھی مجھے ہمارے جو یورپ کے امیر ہیں شیخ یونس پیرس میں مرکز میں رہتے ہیں جو، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب پہلی جماعت آئی سن 1973 میں تو فرانس کی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. کیوں گرفتار کر لیا؟ کہ ہم تمہارا چیک اپ کریں گے کہ یہ شیو نہیں کرتے، یہ حلیہ ہے، ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، ذہنی طور پر ٹھیک ہے. 3 ڈاکٹروں کا پینل بنایا گیا کہ وہ چیک اپ کرے کہ یہ مینٹلی سیٹ ہیں یا اپ سیٹ ہیں. ڈاکٹروں نے 1 ہفتے تک ان کا چیک اپ کیا، ڈفرنٹ پروسیس سے گزارا، ان کو چیک کیا، پھر رپورٹ دی کہ یہ صرف سیٹ نہیں ہے، بہترین سیٹ ہیں، ہم سے بھی زیادہ صحت مند ہیں. یہ حکومت کو رپورٹ دی کہ یہ ہم سے زیادہ صحت مند ہیں، اور ان 3 میں سے 2 نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، پسند آئی یہ ادا آپ کو؟ یوں بن کے دکھاؤ تو پتا چلے نا. دل توڑنا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، دل جیت کے دکھاؤ تو پتا چلے. دل توڑنے کے لیے نفس کام کرتا ہے اور دل جیتنے کے لیے ضمیر کام کرتا ہے. اس کے لیے ظرف چاہیے، ظرف. تو میرے واجب الاحترام دوستو، کیا کہہ رہا تھا میں آپ؟ یہ بات کہاں سے نکل آئی تھی؟ اندر کا جو دشمن ہے نا آپ کا، یہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے نا، بہت بڑا خان صاحب، بہت بڑا ایز ایکسیلنسی، اس کو قابو کرنا بہت ضروری ہے. جہاد بھی روح ایمان ہے، روح ایمان کہہ رہا ہوں، جہاد بھی روح ایمان ہے. جب مسلمانوں میں ذوق جہاد کمزور ہوا تو یہ غلامی میں پستے چلے گئے اور ذلت و اجبار ان کا مقدر بن گیا. قیامت تک کے لیے جہاد کنٹینیوز ضروری ہے، لیکن جہاد کی ابتدا یہاں سے ہوگی کہ پہلے اپنے باطن کی اصلاح کیجیے. پہلے آپ تو اچھے بنے. محمد الیاس پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کی قبر کو اللہ اپنے فضل سے معمور کر دے، اپنے کرم سے معمور کر دے کہ انہوں نے اصلاح و دعوت کا اور تبلیغ کا یہ سلسلہ ایسا شروع کیا کہ ایک تیر سے کئی شکار ہو رہے ہیں. ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے اور کروڑوں انسان بحمد اللہ تعالی دامن اسلام میں چلے آئے ہیں. کروڑ. مجھے بتایا ان دوستوں نے کہ فرانس میں ہر روز 12 انسان مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں، ہر روز. یہ روزانہ کا ریشو ہے. ایوری ڈے 12 انسان کفر سے نکل کر اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں. میں نے وہاں 3 جماعتوں کو رخصت کیا پیرس کے تبلیغی مرکز سے، بیان ہوا اور اس کے بعد خود شیخ یونس ترجمہ کر رہے تھے. اس کے بعد پھر جماعتیں، ایک جرمنی گئی، ایک بیلجیم گئی، ایک ڈنمارک گئی، ان کو میں نے روانہ کیا. مجھے بتایا گیا کہ یہ جتنی جماعتیں جا رہی ہیں سب کے سب نو مسلم ہیں، سب کے سب نو مسلم ہیں. ان میں اکثریت گوروں کی تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اب اپنی پہلی زندگی کی جو قضا ہے اس کی یوں ادا کر رہے ہیں کہ پوری زندگی دعوت کے لیے انہوں نے لکھوا دی، پوری زندگی دعوت کے لیے لکھوا دی. میری بہنیں اور بیٹیاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے دعوت کے مشن پر چل نکلی ہیں، ان سے بھی اللہ خوب خوب کام لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. میں اپنی آج کی اس ملاقات کے حوالے سے تمام بہنوں اور بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آج وعدہ کر کے جائیے کہ اپنے گھر کو رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पाबंद बना के रखिए। घर में कोई बात ऐसी न होने दीजिए कि जिससे रहमत आलम का दिल दुखे। बस आप अल्लाह के रसूल का दिल न दुखाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दुनिया में भी कामयाब बनाएगा, आखिरत में भी कामयाब बनाएगा। नसीरुद्दीन कुरैशी साहब ने कलम बंद किया। ये रिसाला भी सिद्दीक़ा कायनात के मौजू पर दुआ के बाद आपको वहां मिल सकेगा। आलमी मजलिस के तमाम रुफ़क़ा, तमाम अजीज, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला आइंदा भी उनको ये तौफीक दे कि वो ऐसे प्रोग्राम तरतीब दें। और आप तमाम दोस्त जो तशरीफ लाए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान सब्बितना अला सिरातिल मुस्तक़ीम वहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। ऐ अल्लाह, आलम इस्लाम की मदद फरमा, उम्मत मुस्लिमा को तागूत की साजिशों से महफूज मामून फरमा, रूहानी जिस्मानी बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह, पाकिस्तान को कुरान और सुन्नत पर मबनी आईन अता करके अमन और सलामती का गहवारा बना। ऐ अल्लाह, हमें और हमारी औलाद को हर फितने से महफूज मामून फरमा, हमारी गलतियों को मुआफ फरमा दे। या अल्लाह, हमारी गलतियों को मुआफ फरमा दे। हम तुझसे अदल नहीं फजल चाहते हैं, हम इंसाफ नहीं रियायत चाहते हैं। वो सब कुछ अता फरमा जो तेरे महबूब ने तुझसे मांगा। ऐ अल्लाह, हमें उस सब कुछ से महफूज फरमा जिससे तेरे महबूब ने पनाह मांगी है। रूहानी जिस्मानी बीमारों के लिए खास तौर पर शफा की दुआ करता हूँ। कुछ दोस्तों ने इस सिलसिले में खुसूसियत के साथ कहा है, अल्लाह उन्हें भी शिफा अता फरमाए। और वो मरीज के जिन्हें हम नहीं, रब्बुल आलमीन जानता है, अपने करम से उन्हें भी शिफाए कामला अता फरमाए। कुछ अहबाब मुश्किलात से दो चार हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आप तमाम दोस्त जो तशरीफ लाए, दूर दराज से इतनी देर तक बैठे रहे हैं, अल्लाह आपको भी दुनिया और आखिरत में खूब खूब इज्जत और सरबुलंदी नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व बारक व सल्लम अलैहि।